على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهمين يا رسول الله انظر هذا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا لي خمسة تطفي بها قبل الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى فقدهما والفاطمة يا صاحب الجمال ويا سيد البشر بوجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد الهدى وسلطه بقصة مختصر حاضر وصابر سبوا شکر سنت میری ذات کا جس کی عطا کرتا توفیق و عنایت حاصل یا رمضان مبارک کے حضور ساتھ میں جمعہ الوداع کے موقع پر اللہ تعالی نے شکر مبارک کرتے ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھا ہمارے لیے رمضان المبارک اپنی رحمتیں بخششیں مغفرتیں وعطا ہوا اور اپنے بے پایہ بادشاہ کی فضا میں اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتا ہوا اپنے ملکوں کی سردار کی جانب ہے آج 30 رمضان المبارک ہے اور جمعہ الوداع ہے رمضان المبارک ایک ماہ بیت چکا اور آج آخری دن ہے رمضان المبارک کا گزرے ہی آ رہا کل اگلے شوال یوم عید ہوگا آج کا دن رمضان المبارک کا آخری دن ہے بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ دن خود تصابی کا دن ہے کہ ہم نے ماہ رمضان المبارک کو کیسے گزارا ہم نے رمضان کے تقاضوں کو پورا کیا یا نہیں کیا ہم نے روزے کے مقصد کو حاصل کیا یا نہیں کیا کہ دیکھیں رمضان المبارک ایک بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹریننگ کا مہینہ دیا ہے کہ جب انسان پورا سال مادیت میں ڈوبا رہتا ہے گناہوں کی علائقوں میں قید رہتا ہے اور رب کی جانب پوری طرح رجوع نہیں کر سکتا اللہ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک عطا کیا یہ رمضان المبارک ایک تربیت کا مہینہ تھا کہ رب نے کہا کہ آؤ اگر پورا سال بھی رب کی عبادت رب کی بندگی کی جانب نہیں آ سکے تو آؤ اس مہینے رب کی جانب رجوع کرو اس مہینے قیام اللیل کرو اس مہینے رب کی رحمتوں کو لوٹو اس مہینے سجدہ ریزی اختیار کرو اس مہینے رب کی بارگاہ میں عجز و رخساری کے ساتھ حاضر ہو رب کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو رب فرماتا ہے میں ہر رات تمہیں سزائیں دیتا ہوں ہر رات پکار رہا ہوں میرے بندو میری جانب گامزن ہو میرے بندو میری جانب رجوع کرو جب یہ مہینہ آتا ہے تو وہ رحمتیں بھی عروج پر ہوتی ہے وہ نیکی کا جذبہ بھی عروج پر ہوتا ہے وہ قیام اللیل کا شوق بھی عروج پر ہوتا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کا جذبہ بھی عروج پر ہوتا ہے وہ دعوت نیکی بھی عروج پر ہوتی ہے اور یہ ایام جب 30 دن یا 29 دن پورے ہوتے ہیں تو پھر لمحہ
آج موجود نہیں ہے، اگلے سال کس کے مقدر میں رمضان المبارک ہے، تو یہ جو گھڑیاں ہیں رمضان المبارک کی، یہ جو آخری لمحات ہیں، اسے بھی غنیمت جانو اور پھر پورے اپنے رمضان المبارک کے روزوں پر نظر دوڑاؤ. کیا ہم نے رمضان کے تقاضوں کو پورا کیا، روزے کے تقاضے کو پورا کیا؟ اور حضور علیہ السلام کو تسلیم کا فرمان ہے کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ شام کو سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کوئی چیز میسر نہیں آتی. اب پھر روزہ جنہوں نے اس کا حق ادا کیا، کیسے کیا؟ جو للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. اور کن روزہ دار کے لیے؟ حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں فَلْيَصُمْ سَمْعَكَ وَبَصَرَكَ وَيَدَكَ وَكُلُّ عُضْوٍ مِّنْكَ. وہ روزہ دار وہ روزے دار ہیں کہ وہ صرف بھوک پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، صرف پیٹ کو بھوکا نہیں رکھتے، بلکہ وہ کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ ان کی آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ان کے کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ان کے ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے. وہ کل عضو من کا، جسم کے ہر عضو کا روزہ رکھتے ہیں. جب اس انداز میں روزہ رکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ان روزہ دار کے لیے رب کے محبوب کا اعلان ہے للصائم فرحتان، پھر رب دو خوشیاں عطا فرماتا ہے. پہلی خوشی یہ ہوتی ہے کہ جو عید افطار کا وقت ہوتا ہے، رب کی نعمتیں اللہ رب العالمین ان کے سامنے رکھتا ہے، اور پھر وہ رب کی ان نعمتوں پر رب کا شکر ادا کرتا ہے. مولا تو نے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا، اپنی عنایات سے ہمیں نوازا. اور پھر وہ رب کے حضور جب شکرانے کے لیے دعا مانگتا ہے تو رب ان کی دعاؤں کو بھی سن رہا ہوتا ہے. فرمایا پہلا انعام تو اپنے اس خاص بندے کو یہ عطا کرتا ہوں، اور جو دوسرا انعام ہے وہ اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن، محشر والے دن سنبھال کے رکھا ہے کہ اس صائم کے لیے، اس روزہ دار کے لیے جو رب اس دن انعام عطا فرمائیں گے، انہیں شرف ملاقات سے پہلے انہیں اپنی ملاقات عطا فرمائیں گے. یہ رب کا انعام ہے. حاضرین محترم دیکھیں، روزے کا مقصد یہ ہے، اگر ہم نے روزے سے کچھ حاصل نہ کیا تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر درد انسانیت پیدا ہو، مقصد یہ ہے کہ ہم انسانیت کے درد کو محسوس کر سکیں، مقصد یہ ہے کہ وہ یتیم مساکین جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے ان کی کیفیت کو سمجھ سکے. اگر یہ درد ہمارے دل میں پیدا ہو چکا ہے تو پھر ہم نے روزے سے حاصل کیا ہے. اور روزے کا بنیادی مقصد یہی ہے نا. دیکھیے میں نے ایک جمعہ یہ گزارش کی تھی کہ حضور علیہ السلام کو تسلیم مولا کائنات حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، آپ نے منت کے 3 روزے رکھے تھے. حضرت امام حسین بیمار ہوئے، جب 3 روزے رکھے، وقت افطار آیا، پہلے دن تھا، کچھ کھجوریں تھی، جو سامان میسر تھا سامنے تھا. حضرت علی کرم اللہ کریم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بیٹھے ہیں. ایک باہر سے صدا آتی ہے کہ میں جو مسکین ہوں، کوئی ہے مجھے کھانا کھلانے والا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور سیدہ کائنات وہ جو کچھ سامنے تھا اٹھایا اور صدا دینے والے کو دے دیا اور خود پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا. اگلے دن آتا ہے، پھر اسی وقت ہے، وقت افطار ہے، پھر صدا آتی ہے میں ایک یتیم ہوں، ہے کوئی شخص مجھے کھانا کھلانے والا. مولا کائنات اور سیدہ کائنات اس دن پھر وہ سامنے جو میسر ہے افطاری کے لیے وہ اٹھایا اور اس مانگنے والے کو دے دیا. تیسرا دن آتا ہے کہ کثیر ہے کہ میں اب تک غلامی میں رہا ہوں، آج مجھے آزادی ملی ہے، شہر میں جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے کوئی ایسا شخص جو مجھے کھانا کھلا سکے. حاضرین محترم، ان 2 شخصیات نے وہ کھانا تیسرے دن بھی اٹھایا اور اس صدا دینے والے کو دے دیا. جب یہ ایسا کر دیا، خود افطاری پانی کے ساتھ کی. حضور علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ میں مولا کائنات جاتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام و تسلیم مسکراتے ہیں. مولا کائنات پوچھتے ہیں آقا مسکرانے کی وجہ کیا ہے، آج آپ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علی، رب نے علی و فاطمہ کا امتحان لیا تھا اور تم اس امتحان میں کامیاب ہوئے. کہا آقا کیسے امتحان لیا تھا؟ کہا جب وقت افطار تھا نا، اللہ نے تمہارا امتحان لیا کہ ایک دن یتیم آتا ہے، مسکین آتا ہے اور پھر اسیر آتا ہے، تم اپنا سب کچھ اٹھا کر انہیں دے دیتے ہو. اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنایا کہ جو روزہ دار ہے انہیں بتانے کے لیے روزے کا مقصد یہ ہے کہ اس کیفیت میں بھی جب انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے، پھر بھی اس قربانی سے کہ جو شخص اگر صدا دے رہا ہے تو چاہے جو کچھ بھی ہو اس کے سامنے پیش کر دیا جائے، یہ حقیقی روزے کا مقصد ہے. حاضرین محترم، رب نے قرآن میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ رب کی محبت میں اپنا کھانا اٹھا کر کبھی یتیم کو دیتے ہیں، کبھی مسکین کو دیتے ہیں، کبھی اس آزادی حاصل کرنے والے غلام کو دیتے ہیں. حضور علیہ السلام کو تسلیم فرماتے ہیں علی، پتہ
حاضرین محترم آج جمعۃ الوداع ہے، آج کی رات لیلۃ الجائزہ ہے۔ یہ بنیادی طور پر وہ رات ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کر دیتا ہے تو شام کا وقت ہوتا ہے، اسے مزدوری دی جاتی ہے۔ آج کی رات وہ رات ہے جب پورا مہینہ رب کے حضور بندگی کرنے والوں کو، روزہ داروں کو، اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرنے والوں کو، اللہ کے حضور گریہ ازاری کرنے والوں کو رب اپنے خاص نوازشات سے عنایات فرمائیں گے۔ حاضرین محترم اس کے بارے میں مثال یہ ہے، قرآن مجید میں ہے کہ ایک عورت ہے، اللہ نے اسے دماغ کی وہ صلاحیت نہیں دی، وہ سارا دن اپنے ہاتھوں سے سود کاٹتی ہے۔ جب سارا دن سود کاٹ لیتی ہے، جب شام کا وقت ہوتا ہے، بجائے اس سود کو سمیٹتی وہ کیا کرتی ہے، اسے الگ الگ کر کر فضاؤں میں بکھیر دیتی ہے کہ سارے دن کی وہ محنت، اپنی کی ہوئی محنت کو بھی ضائع کر بیٹھتی ہے۔ حضور علیہ السلام کو تسلیم نے فرمایا جو روزہ دار وقت مقرر آ جاتا ہے، وہ لیلۃ الجائزہ شروع ہو جاتا ہے کہ جب رب نے انہیں مزدوری ادا کرنا ہوتی ہے، پھر وہ اس بیوی کی طرح نہیں کرتے کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے سود کاٹا اور پھر اپنے ہاتھوں سے بکھیر دیا۔ رب نے انعامات عطا فرمانے ہیں، رب نے ان کی باتوں کو سننا ہے، جو رب سے مانگا ہے رب نے عطا فرمانا ہے، تو رب کے حضور اس انتجاب کے ساتھ، اس گریہ ازاری کے ساتھ حاضر ہوں۔ جب رب کی عنایات ہوں تو رب کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو رب ہماری زبان سے الفاظ آنے سے پہلے عطا کر دے۔ حاضرین محترم دیکھیں کہ کس طرح ایک محبت کا شیڈول بنا ہوا ہے، کس طرح ایک نیکی کا شیڈول بنا ہوا ہے، اور یہی شیڈول ہماری پوری زندگی میں، چلو پوری زندگی میں نہیں تو اگلے سال رمضان المبارک تک اگر ہم حاصل کر لیتے ہیں تو یقیناً رمضان کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک ہم نے گزارا، اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ وقت ہوتا ہے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں انعام عطا فرمایا، وہ لگن ہے صلاۃ التراویح ادا کرنے کی، وہ جوش ہے تلاوت قرآن مجید کرنے کا، وہ محبت ہے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے، وہ جذبہ ہے لوگوں سے محبت کے ساتھ ملنے جلنے کے لیے۔ اب یہ سارے جذبے، یہ ساری محبتیں، یہ ساری عقیدتیں، رمضان کا تقاضا یہ ہے کہ تم پورا سال اختیار کرو، اور پورا سال اختیار کرو، پھر اگلے سال جب رمضان شریف آئے پھر اسی طرح اپنے روح کو قوت پہنچاؤ، اپنے نفس کے تزکیہ کرنے کے بعد اپنی اس روح کو قوت پہنچاؤ۔ حاضرین محترم دیکھیں کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، جب تہجد کے وقت انسان رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، عام دنوں میں تو مشکل ہوتا ہے، لیکن جب 30 دن وقت سحر ہم اٹھتے ہیں تو پہلے رب کے حضور گریہ ازاری کرتے ہیں، جب نوافل کے لیے اٹھتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کی جانب نظر التفات فرماتے ہیں، اس بندے کی جانب گامزن ہوتے ہیں، اور پھر فرشتوں میں فخر کرتے ہیں، فرشتوں تم کہتے ہیں میرے بندے زمین پر جائیں گے، وہاں فساد برپا کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، دیکھیے کس طرح میری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور پھر وہ نوجوان جب رب کے حضور اس وقت کھڑا ہوتا ہے، جب انسانیت سو رہی ہوتی ہے، رب اس کی طرف نظر ہی نہیں فرماتے، بلکہ رب اس نوجوان کی جانب مسکرا کر دیکھتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھے میں نے انہیں جوانی کی نعمت دی، میرا بندہ کس طرح انسانی کے ساتھ اپنی اس جوانی کو کسی اور کاموں میں ضائع کرنے کی بجائے میری بارگاہ میں التجا کر رہا ہے، میری بارگاہ میں کھڑا ہے۔ حاضرین محترم پھر انسان جب اپنی آنکھوں سے ایک قطرہ بھی بہاتا ہے، رب کے حضور جب توبہ استغفار کرتا ہے، رب کے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، کہ قطرے کی قیمت اتنی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محشر کا دن ہوگا، لوگوں کے لیے فیصلہ ہو گیا ہوگا کہ فلاں شخص کو جہنم میں بھیج دیا جائے، فرشتے اسے لے کر جہنم کی جانب جا رہے ہوں گے، جہنم پورے آب و تاب کے ساتھ دہک رہی ہوگی، جہنم اس قدر دہک رہی ہوگی کہ وہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ جب یہ ماجرا ہوگا اتنی میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک پیالے میں پانی لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے اور اجازت طلب کریں گے، اور اس پانی کے چند بوندے، چند قطرے جب جہنم کی آگ پر ڈالی جائے گی، وہ دہکتی ہوئی آگ وہی ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ صحابہ اکرام کے حضور جب حضور علیہ السلام کو تسلیم نے یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پانی کا پیالہ ہے وہ کون سا پانی تھا جس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ دہکتی ہوئی جہنم کے اوپر چند بوندیں گری، وہ جہنم جس کا ایندھن پتھر ہے، وہ جہنم جس کا ایندھن انسان ہے، اس قدر دہک رہی تھی اور اتنا طاقت والا پانی ہے کہ چند بوندیں اس جہنم کی آگ پر ڈالی تو وہ جہنم کی آگ سرد پڑ گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرے غلاموں وہ پانی کوئی اور پانی نہیں، وہ میری امت کے گنہگاروں کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کا پانی تھا۔ رب نے اسے
انسان جب اسی توبہ کر کے رب کے حضور التجائی کرتا ہے، رب کے حضور گریہ ازاری کر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا اعلان یہ ہے تم ندامت کے آنسو لے کر میری بارگاہ میں آؤ، تمہاری آنکھوں سے مکھی کے سر جتنا آنسو بھی بہہ نکلے تمہارے پورے زندگی کے گناہوں کی کفارے کے لیے کافی ہے۔ کہا جب میری بارگاہ میں تم آؤ گے ان ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ، رب کا اعلان یہ ہے میں تمہاری صرف توبہ ہی قبول نہیں کروں گا، ان اللہ یحب التوابین، تمہاری توبہ تمہارا کام ہے۔ رب فرماتا ہے تمہیں اپنا محبوب بنانا میرا کام ہے، تم توبہ کرو میرے حضور، اور کیسی توبہ کرو؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ رب کے حضور ایسی توبہ کرو پھر کبھی تمہیں توبہ کی ضرورت نہ پڑے، وہ پکی سچی اور سچی توبہ کرو، وہ نصیحت والی توبہ کرو کہ جب کہ حضور رب کے حضور وہ توبہ جب کریں گے تو رب اپنی عنایات اور بخشش کو ضرور کرتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ آج کی رات بنیادی طور پر لیلۃ الجائزہ کی رات ہے۔ آج کا دن جمعۃ الوداع کا دن ہے، رمضان المبارک کا آخری دن ہے۔ جو لمحات ہمیں میسر ہے رب کے حضور کے لیے ازاری میں گزاریں، رب سے مانگیں، اور جو رمضان المبارک میں ہم سے گناہ سرزد ہوئے، جو تقاضۂ رمضان پورا کرتے ہوئے نہیں رہ گئے، مالک کے حضور توبہ اور استغفار کرے رب عنایات عطا فرمائیں گے۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام تسلیم کے سامنے پہلی امتوں کا تذکرہ کیا گیا جو ان کی عمریں اتنی زیادہ تھی، 900 سال 800 سال تھی، صحابہ کرام رش کرتے ہیں آقا پھر تو ان کی عبادتیں بہت زیادہ ہوں گی، آقا ہم ساری زندگی بھی عبادتیں کرتے رہے تو ہم ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں 5 راتیں ایسی ہیں جو صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی ہیں، اور وہ 5 راتیں پہلی امتوں میں سے کسی کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ آقا وہ 5 راتیں کیا ہیں؟ کہا تم ان راتوں میں 2 رکعت نفل بھی پڑھتے ہو، پہلی امتوں کے سالوں کی عبادت سے بڑھ کر ان راتوں میں 2 رکعت نماز نفل کا فرماتے ہیں۔ فرمایا وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ پہلی رات وہ رات ہے جو آج رات ہے، مطلب جب رمضان المبارک کا اختتام ہوتا ہے، عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے، وہ جو چاند رات ہے ایک یہ رات ہے، دوسری رات 9 اور 10 ذی الحج کی درمیانی رات ہے، تیسری رات 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات ہے، چوتھی رات 15 شعبان المعظم کی رات ہے، اور 5ویں رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اب کتنی ان کی عظمت کیا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا نا ایک رات کے بارے میں بات کروں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اب امت مصطفیٰ کے لیے انعام یہ ہے، کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ان کی عظمت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ پھر اب اللہ رب العالمین توجہ دلانے کے لیے پوچھتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ رب فرماتے ہیں امت مصطفیٰ جو رات تمہیں عطا کی ہے نا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اسی عام رات نہ جاننا کہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اس ایک رات میں تم رب کے حضور عبادت کرو، رب 83 سال کی عبادت کا جو ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ ایک رات رب کے حضور کی ریاضاری کرو، رب 83 سال کی بندگی کا اجر تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس ایک رات رب کے حضور التجائی کرو، مناجات کرو، رب پہلی امتوں کی عبادت ایک جانب، اس ایک رات رب کے حضور کھڑے ہونے کا مقام اور اجر ایک جانب۔ حاضرین محترم یہ امت مصطفیٰ کو عطا کی گئی ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آج کی رات ہے یہ آخری رات ہے اور آج کا دن آخری دن ہے۔ رمضان المبارک جیسا گزرا، رب کے حضور التجا کرے مولا جس قسم کی تھی ہم بندگی کر سکے، نہ تو ہمیں بندگی کا سلیقہ آتا، نہ عبادت کا کرینہ آتا، نہ وہ عاجزی کا طریقہ آتا، نہ تجھ سے مانگنے کا طریقہ آتا، نہ تجھے منانے کا سلیقہ آتا، مولا جو کچھ بھی ہے اسے اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ حاضرین محترم انسان جب اس الفاظ کے ساتھ رب کے حضور التجا کرتا ہے تو اللہ جل مجدہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ مالک لم یزل ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھے، اسے اپنی بارگاہوں میں درجہ قبولیت عطا فرمائے، اس میں جو کمی کجیاں کوتاہیاں رہ گئی اسے اپنی رحمت کے صدقے معاف فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز نماز عید الفطر